ہماری زندگی میں کوئی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا. کوئی بھی, کسی کی بازو کٹ جائے تو یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. اس کی ساری جائیداد چلی جائے یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. اس کا بہت عزیز کو اس دنیا سے چلا جائے, یہ سب دکھ کی باتیں ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے. لیکن ہماری زندگی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جب میرا سانس آنا بند ہو جائے. ابھی گو یہ کوئی ٹریننگ کا سیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری باتیں سنتے سنتے تصور میں لے کے آئیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ایک شادی کی دعوت میں گئے تھے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کریں, لاسٹ ٹائم جب آپ شادی کی دعوت میں گئے تھے, اگر آپ آنکھیں بند کر لیں, ایک شادی کی دعوت پہ آپ گئے تھے تو وہاں ذرا مجھے یاد کر کے بتائیں کہ جو صوفہ تھا اس کا کیا رنگ تھا. میں اس کو نہیں کہہ سکتا, میرا ہاتھ تھا. تو جب میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے, میری آنکھیں میں اپنی مرضی سے بند کھول سکتا ہوں, تو میں بول اپنی مرضی سے سکتا ہوں, تو میں سوچ اپنی مرضی سے کیوں نہیں سکتا؟ بالکل اصل پرابلم یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. پچھلی نشست جو ہماری ڈاکٹر صاحب کی آپ نے دیکھی ہے پیرنٹنگ کے اوپر, اور اس میں کچھ نئے سوالات نے جنم لیا. ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب سے آج پوچھیں گے کہ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ سا, پرپز آف لائف کیا ہونا چاہیے اور پرپز آف لائف کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ڈائریکٹلی کوشچن پہ آؤں گا وقت کو بچاتے ہوئے. بہت سارے لوگوں کا آج کل ایک شکوہ ہے, اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی بد مزہ ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, اور اچھا خاصا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں اندر سے کچھ خالی پن محسوس ہو رہا ہے. اس خالی پن کی کیا وجہ ہے, اور یہ زندگی اتنی بد مزہ کب سے اور کیوں ہو گئی ہے؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرابلم آج کا نہیں ہے. جو ہر زمانے کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ زمانہ بہت برا ہے. میرے دادا ابو کہا کرتے تھے کل جگ آ گیا ہے. کل جگ کا مطلب ایسا زمانہ جو بہت برا زمانہ ہے, اور یہ بات آج سے 50 سال پرانی ہے. اس دنیا میں جو سب سے پرانی لکھی ہوئی تحریر ملی ہے وہ 15,000 سال پرانی تھی. اچھا. جب اس کو پتھر سے نکالا گیا تو اس تحریر کو پڑھنے کے لیے کہ وہ کس زبان میں ہے, آرکیولوجسٹ کو 5 سال لگے, اور 5 سال بعد جب اس کو پڑھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے اور اب یہ دنیا نہیں رہے گی. تو یہ مسئلہ تو ہمیشہ سے ہی ہے, یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا مسئلہ ہے. اچھا. وہ اس لیے کہ جو انسان, یہ انسان کا مسئلہ ہے, اور جو انسان کی اپنی سائیکالوجی ہے اور انسان کی اپنی جو سوچ ہے وہ تو ویسی ہی جیسے پہلے سے تھی. اس کے دکھڑے, اسی کے پرابلم اسی طریقے سے ہیں. اسی لیے جیسے اپنے ٹاپک میں کہا نا کہ پرپز آف لائف پر ہم بات کریں گے, تو پرپز آف لائف پر کوئی میں 20 ورک شاپس کروا چکا ہوں, اور اگر اس سوال کا کوئی جواب موجود ہوتا تو یہ آج سے کوئی 5,000 سال پہلے اس کا جواب دیا جا چکا ہوتا. اب ایک بندے نے جواب دے دیا کہ زمین اصل میں سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, تو اس پر سب لوگ نے طے کر لیا. لیکن یہ جو سوال ہے, یہ فلاسفر جب سے فلاسفی اس دنیا, جب سے انسان نے آنکھیں کھولی ہیں, یہاں جب سے شعور نے آنکھیں کھولی ہیں, اس وقت سے یہ سوال چل رہا ہے کہ انسان کا پرپس کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک, میں ریکال نہیں کر پا رہا, میں نے آپ کی کسی ویڈیو میں دیکھا تھا, شاید آپ نے اسائنمنٹ دی تھی, تو اس میں کسی نے, وہ شخص جس کے پاس جہاز تھا اور سب کچھ تھا, وہ کیا سینیریو تھا جب آپ نے کہا کہ اب میں یہ سوال شاید نہ پوچھوں؟ بالکل اس طریقے سے کہ وہ ملتان میں ایک الومنائی کی کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں میرا جو بیچ ہے وہ میرے بیچ سے کئی بیچ سینئر لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے ایز اے اسپیکر بلایا تھا وہاں, تو سارے لوگ میرے بزرگ تھے, اور وہ اتنے سینئر تھے کہ میں نے ان کو نشتر میں نہیں دیکھا تھا, یعنی 5 سال سے بھی پہلے کے تھے مجھ سے. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کیا ٹاپک, جیسے آپ نے کہا وی ول ٹاک اباؤٹ پرپز آف لائف, تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب پرپز آف لائف پر بات کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اوکے, پرپز آف لائف پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے, اور یہ نارمل ٹریننگ ورک شاپس میں آپ ایسا کرتے ہی ہیں کہ پہلے آپ ان کی جو ہے جو پرائر نالج ہے اس کو اگنائٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھی آپ سب ایک لائن پہ کاغذ پہ لکھ لیجئے کہ آپ کی پرپز آف لائف کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ بڑے پریشان ہو گئے, اور ایک صاحب جو تھے وہ ہمت والے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے رونے لگ گئے, اور کہنے لگے کہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, اور میری عمر تقریباً 72 سال, انہوں نے کہا 72 سال عمر ہے. تو میں نے آج پہلی دفعہ غور کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو میں تو بہت, آپ نے مجھے پریشان کر دیا کہ مجھے تو واقعی نہیں پتا میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو اپنے جتنے دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے آپ کی پوڈ کاسٹ کو, وہ چاہے 15 سیکنڈ پاز کر کے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کی زندگی کا کیا پرپز ہے. تو میں تو جتنے لوگوں سے ملا ہوں ان کے ذہن میں یا تو کوئی پرپز نہیں ہے, وہ ایک رینڈم وے میں زندگی کو گزار رہے ہیں. صبح اٹھے ہیں, کام کیا,
جو روٹین ہے, دفتر میں چلے گئے, آ گئے, روٹی کھا لی, شام کو سو گئے, رام کو اگلے دن پھر سو گئے, پھر اگلے دن سو گئے. تو پرپس کیا ہے, کس لیے ہیں زندہ, کیوں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا بنے گا, کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ تو سوال, ہمارا پرابلم سوال ہی نہیں ہے نا, ایک بات. اور جن کو پتہ بھی ہے وہ پرپس بہت ویگ ہے ان کے ذہن میں, کرسپ پرپس نہیں ہے, سبجیکٹو ہے. سبجیکٹو ہے. پرپس ہونا بھی ویسے سبجیکٹو ہی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے, میں نہیں کہہ ہونا چاہیے, ہر بندے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. اس ہوتا پرپز آبجیکٹو ہے, لیکن ہر بندے کی اپنی سبجیکٹیوٹی اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی زندگی کا کیا پرپز ہے, اس کو میں جنرلائز وے میں نہیں کہہ سکتا جو آپ پر بھی اپلیکیبل ہو, ان پر بھی اپلیکیبل ہو, میرے اوپر بھی اپلیکیبل ہو, سب کے اوپر اپلیکیبل ہو. تو یہ ہمیں خود ایک ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. لیکن اس کی یارڈ سٹک ہے جو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی زندگی کا پرپز ہو وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. فکر معاش ضرورتوں سے باہر نکلنے نہیں دیتی. تو بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم صبح, آج کل آپ کو پتہ ہے سر, لوگ پیسہ کمانے کی خاطر اتنی محنت کر رہے ہیں, اسی میں لگے ہوئے ہیں, بچوں کے اخراجات ہیں, ملکی حالات ایسے ہیں, پریشر ہے, برڈن ہے معاشی لوگوں پہ. تو اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا یہی پرپس سرو نہیں ہو رہا, تو ہم آگے کیا کریں. تو بس ٹھیک ہے, میں تو ضرورت کو پورا کرنے کو برا نہیں کہہ رہا, تو ضرورت کو پورا کرتے رہیے, پھر آپ کی زندگی اسی لیول کے اوپر گزرے گی. اگر آپ ضرورتوں کے لیے ہی اپنی زندگی کو ریوالو کریں گے تو آپ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دیکھیں, ایک مثال میں دیتا ہوں جو بہت ہی لوگ بڑا مذاق خیز مثال ہے, وہ یہ ہے کہ گدھا بن کے زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو کوئی پولیس پکڑ کے نہیں لے جائے گی اگر آپ گدھا بن کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن گدھا بن کے زندگی گزارنا اس وقت بہت عجیب ہوگا جب آپ گدھے نہ ہوں. یعنی اگر آپ گدھے ہیں تو آپ گدھے کے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اندر, کوئی گدھے کو برا نہیں کہے گا. فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے. انسان اگر گدھا نہ ہو لیکن زندگی گدھوں کے طور پہ گزارے تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. آپ کا یہ موبائل ہے, میں نے دیکھا تھا, تو اس موبائل کے اندر بڑے فنکشن ہیں. آپ اس کے ذریعے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, اس میں ایکسل شیٹ بنا سکتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے. اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں صرف میسج دینے کے لیے اور فون کال کرنے کے لیے. تو آپ نے یہ ضرور خریدنا تھا اتنا مہنگا 2-4 لاکھ روپے کا, آپ عام سا فون لے لیتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے, تو صرف اس کی فزیکیلٹی نہیں ہے اس کے پاس, اس کی انٹلیکٹ ہے, ایموشنالٹی ہے, اسپرچویلٹی ہے, اس کی زندگی کے 4 بڑے براڈ اسپیکٹس ہیں. تو فزیکیلٹی کے گرد ضرورت ریوالو کرتی ہے. اور اگر ہم صرف ضرورتوں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی فزیکیلٹی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک ایسا موبائل فون جس میں 4 گنا فنکشن تھے, آپ اس کے 1/4 فنکشن کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک سٹیج پہ آ کے کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں. ایسی سوچ جب پیدا ہو جائے کسی انسان کے ذہن میں تو وہ پھر کیا کرے؟ دیکھیں, اس کے جواب میں نا ایسے بہت سے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں. چونکہ میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں, آپ پتہ ہے سرجن ہوں, لیکن بعض اوقات میری یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ آتے ہیں جی میں, اور ایگزیکٹلی یہ سوال, یہ تو اتنا ان کامن سوال نہیں ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں ان سے صرف ایک بات عرض کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں نا, جب تک آپ کو سانس چل رہا ہے, اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا. کوئی بھی, کسی کی بازو کٹ جائے تو یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. اس کی ساری جائیداد چلی جائے, یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. اس کا بہت عزیز کو اس دنیا سے چلا جائے, یہ سب دکھ کی باتیں ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے, لیکن ہماری زندگی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جب میرا سانس آنا بند ہو جائے گا. جب تک ہمارے پاس سانس ہے اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو چیز ہمیں پرابلم دیتی ہے نا, وہ ہمارے حالات نہیں دیتے, ایکچولی وہ ہمارے خیالات دیتے ہیں. اچھا, ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ہمیں اس جگہ میں پھنسا دیتا ہے جس میں سے ہم نکل نہیں سکتے. ورنہ ہر زندہ شخص, میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گا ایک کتاب جو وکٹر فرینکل کی کتاب ہے, جس کا نام ہے, یہاں پڑھی ہوگی ویسے, مین ان سرچ. ہاں یہ دیکھیں, اس کی نا وہ اردو والا ورژن میرے پاس پڑھا ہے, ویسے میں نے انگلش میں پڑھی تھی, یہ تلاش معنی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ جو ہے نا وکٹر فرینکل کی کتاب ہے, اور یہ یاسر فراز نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اچھا, یہ اردو میں ترجمہ ہوا تلاش معنی, لیکن یہ میں اردو کی بجائے جو انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ اس میں پڑھے. یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو جرمن کے جو کیمپ تھے نا, تشدد والے کیمپ جو یہودیوں میں کو جن کو رکھا گیا تھا, یہ اس میں رہے. یہ کہنے لگے کہ اس قدر زیادہ ظلم کیا گیا کہ
گنجا کر دے گیا, سارے بال کاٹ دیے گئے, بالکل برہنا کر کے ہم سارے ہو گئے. اور کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو, ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تھے, کہ یہ مینٹل سٹیٹ ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں کون ہوں. اور اس دوران میں بھی نا انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے انسان اپنے زندہ ہونے کا جواز تلاش کر سکتا ہے. اور پھر یہ وہاں سے جب بچ کے آئے تو یہ چونکہ خود سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ تھے, انہوں نے پھر ایک وے آف ٹریٹمنٹ شروع کیا کس طریقے سے مایوس لوگوں کو نکالا جائے. تو دیکھیے نا, جب تک ہم زندہ ہیں نا, ہمیں جو چیز روکتی ہے وہ ہمارا مایوسی والا مائنڈ ہے. اور میں امام حنبل کا ایک قول آپ کو یاسر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے پاس جو ہتھیار ہے نا, اس میں سے اچھے بندوں کے لیے, یہ جو اچھے بندے ہیں ان کے لیے جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ مایوسی ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن ایک بڑی کامن کمپلینٹ ہے ان کی کہ ہمارے دماغ میں جب ایک بات آ جائے وہی گھومتی رہتی ہے اور ہم باوجود کوشش کے اس خیال سے باہر نہیں نکل سکتے, اور وہ خیال اتنا خطرناک ہوتا ہے پھر وہ بعد میں کئی نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ ذہن میں کسی ایک ہی خیال کے گھومتے رہنا, یہ کیا عمل ہے اور اس سے بھی باہر نکلا جا سکتا ہے؟ جی, یہ دیکھیں, یہ کمرہ ہے نا, اس کمرے میں آپ بالکل اندھیرا کر دیجئے, صحیح, اور اس کے بعد ایک سپاٹ لائٹ دیجئے, اور اس سپاٹ لائٹ کو آپ صرف اس اینک پہ ڈال دیجئے, تو آپ کو صرف اینک نظر آئے گی. بالکل. اچھا, اب یہ جو سپاٹ لائٹ ہے نا, اس کو ہم اٹینشن یا توجہ کہتے ہیں. ابھی گو یہ کوئی ٹریننگ کا سیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری باتیں سنتے سنتے تصور میں لے کے آئیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ایک شادی کی دعوت میں گئے تھے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کریں, ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم جب آپ شادی کی دعوت میں گئے تھے, اگر آپ آنکھیں بند کر لیں, صحیح, ایک شادی کی دعوت پہ آپ گئے تھے, تو وہاں ذرا مجھے یاد کر کے بتائیں کہ جو صوفہ تھا اس کا کیا رنگ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے, نہیں یاد ہے. جہاں آپ شادی کی دعوت میں بیٹھے تھے, اب یوزلی وہ گولڈن سا تھا. اچھا, آنکھیں بند رکھیے, یہ بتائیے کہ جب آپ نے کھانے میں وہاں کیا کھایا تھا, کچھ یاد کر سکتے ہیں آپ, جو لاسٹ میرج کی کوئی تھی آپ کی؟ اچھا, مجھے رائس پسند ہے تو میں نے رائس ہی کھائے تھے. آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ کون بندہ تھا جو آپ کو وہاں ملا تھا؟ میں آپ کو ریئل سینیریو یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا. ہاں جی, میرے بہت اچھے دوست ہیں, وہ میرے ساتھ. انہوں نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے تھے؟ کپڑے نہیں یاد آ رہے مجھے, کپڑے یاد نہیں. اچھا, اب آپ یہی آنکھیں بند کرتے کرتے آخری دفعہ کسی فوتگی میں آپ گئے تھے, ٹھیک ہے, تو کوئی لاسٹ ٹائم جب گئے تھے تو وہاں آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں, فوتگی کا یاد نہیں یار ہے. وہاں کچھ کھانا انہوں نے سرو کیا تھا؟ ہاں, کھانا تو سرو ہوا تھا. ہاں جی, اس میں کیا پکا کیا تھا؟ وہی جو روٹین میں چکن کا ایک. آپ آنکھیں کھول لیجیے. اچھا, اب آپ دیکھیے نا, اب آپ نے کیا کیا ہے, میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرائی ہے جس میں آپ کا پورا جو کینوس ہے زندگی کا, اس میں سے ایک سیگمنٹ پر فوکس کروایا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, اور جس وقت آپ شادی والے اس میں تھے, آپ کو کوئی دکھ نہیں تھا اس وقت, آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی, آپ کا دماغ کوئی اپنے پرابلم, آپ کو نہیں تھا کہ میں نے پنڈی جانا ہے, میں کیسے جاؤں گا, رستے میں کہاں جاؤں گا, گاڑی کہاں چلاؤں گا, آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا. اور جو ہی میں نے آپ کو فوکس دوسری طرف کیا تو اب آپ کے ذہن میں اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے. صحیح, یہ ایک مشق ہے. اب اس وقت اس کو اسی کو اس, اور یہ بڑا کوئی کامن سوال ہے, دنیا ہمیشہ یہ سوال پوچھتی, میری اس پر کوئی 10-15 ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیں, اس میں سمپل سی ٹیکنیک یہ ہے کہ ایک ہمارے سامنے لمحہ موجود ہے جس میں یاسر جنجوعہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر ماضی ہے جس میں پوری میرے پیدا ہونے سے لے کے اور شاید پیدا ہونے سے پہلے کی میری میموری, جو میری کانشیس میموری ہے, وہ ساری موجود ہے. ادھر میرا مستقبل ہے جو میری امیجینیشن ہے, میرے خوف ہیں, مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے امیجینیشن ہے, مجھے وسوسے ہیں, مجھے پریشانیاں ہیں, اور ایک لمحہ موجود ہے. جس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں, یا ہم ادھر ہوتے ہیں یا ہم ادھر ہوتے ہیں, ہم نے فوکس کی جو لائٹ کی ہوتی ہے نا, وہ اصل کینوس کی بجائے ادھر ماضی کی طرف کی ہوتی ہے. یعنی جب مجھے اس نے یہ کہا تھا, یا کہیں مجھے وہ یہ نہ کہہ دے. ٹھیک ہے, یہ ایک مشق ہے, اور اس مشق کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہر وہ شخص جو کہتا ہے میرے خیالات قابو نہیں آتے, وہ ڈوئنگ از بلیونگ. فجر کی نماز کے بعد آپ بالکل سکون سے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, جسٹ کچھ نہ کریں, اور جسٹ جو کچھ آپ ہیں اس پر فوکس کریں, اپنے آپ پر فوکس کریں, اور جو کچھ ہے اس کے بارے میں آبزروینٹ ہو جائیں. یہ میں اس تھوڑے وقت میں آپ کو یہ مشق نہیں کرا سکتا, مگر یہ آپ اتنا سمجھیے کہ آپ نے ایکچولی کچھ بھی نہیں کرنا. بیچ میں جب خیال آئیں تو آنے دیں خیالوں کو, لیکن ان کو دیکھتے رہیں. آپ یہ 15 منٹ روزانہ کرنا شروع کر دیں, ایک ہفتے کے بعد آپ کو میریکلز آنا شروع ہو جائیں گے.
اور اس کے بعد پھر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب میں صرف میری توجہ بھرپور آپ کے اوپر ہی ہوگی. اس وقت میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے مریض بیٹھے ہیں ان کو میں نے کیا کرنا ہے وہاں کرنا ہے. اب یہ تو یہ ایک مشق ہے. اس مشق کے ذریعے سے آپ لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں. آپ کے اوپر مقدمے ہیں, آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, آپ سخت بیمار ہیں. اگر آپ لمحہ موجود میں ہوں تو ان سب کے باوجود آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. دکھ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے. لمحہ موجود میں کوئی دکھ نہیں ہوتا. تو لمحہ موجود میں آنے کی پریکٹس کرنا ہی ایکچولی انلائٹمنٹ ہے, یہی نروان ہے. اور یہ اگر حاصل ہو جائے تو انسان ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. اور میرے خیال سے اوور تھنکنگ, انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے یہ پریکٹس ٹھیک ہے. میڈیٹیشن, جس کو آپ اسٹرکچرڈ میڈیٹیشن کہتے ہیں. ہاں جی. تو یہ کوئی, میں آپ کو کوئی اسپرچل ایکٹیویٹی نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے, یہ ایک سائنسی بات ہے, نفسیاتی بات ہے کہ جب آپ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں بات ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے نا, تو یہ میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا. اگر یہ ایک دم آپ کے منہ پہ لگنا شروع ہو جائے تو آپ مجھے کہیں گے مجھے کیوں مار رہے ہیں منہ کے اوپر, تو کیا میں کورٹ آف لا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جی میرا ہاتھ تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا, میں اس کو نہیں کہہ سکتا, میرا ہاتھ تھا. تو جب میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے, میری آنکھیں میں اپنی مرضی سے بند کھول سکتا ہوں, تو میں بول اپنی مرضی سے سکتا ہوں, تو میں سوچ اپنی مرضی سے کیوں نہیں سکتا؟ بالکل. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سوچ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا. اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ فوکسنگ ایکسرسائزز ہیں, اس سے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ساری پریکٹسز کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد, بہت سارے کام کرنے کے بعد, حالات اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ایک پردہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب تھی. اچھا, یہ جو قسمت کا معاملہ ہے سر, آپ محنت اور قسمت میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اب یہ تو بزرگوں نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے سارا مسئلہ. ٹھیک ہے. اب مجھے یاد نہیں کہ کس کا قول ہے, میں تو سنا تھا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا تھا, لیکن چونکہ اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں, کہ ایک دائرہ بنایا گیا. ٹھیک ہے سر. اس دائرے میں مختلف نشان لگا دیے گئے. انہوں نے کہا یہ جو دائرہ ہے تمہاری قسمت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ لمٹ ہے, اس سے تم باہر نہیں جا سکتے, لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہیں محنت سے کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. وہ خود بخود تو نہیں آ جائے گا آپ کے پاس. آپ کی باتیں سن کے ڈاکٹر صاحب, آپ کی ویڈیو سن کے بہت سے لوگوں کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے, اور آج اس طرح کے سوالات کا یہ مقصد ہے کہ یہ بڑے کامن کویشچن ہیں, ایڈریس ہونے چاہیے. یہ سب باتیں سننے کے بعد کوئی شخص اگر یہ سوچ لے کہ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے, تو نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے. بالکل. اس کے لیے ٹپس دے دیں. ہمارے پاس چانس ہے آخری سانس سے ایک سانس پہلے تک کا, آخری سانس سے ایک سانس پہلے تک کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. کسی بھی وقت نئی زندگی, وہ ایک نا گانا ہی ہے ویسے تو تھوڑا سا لائٹر ٹون میں, کہ زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے, صحیح, چاہے تھوڑی بھی ہو یہ عمر بڑی ہوتی ہے. جو آپ نے صحیح زندگی جی ہے نا, وہ تھوڑی سی بھی ہوگی تو بڑی پاورفل ہوگی. تو جی بالکل نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب, میں نے اب ایک آپ کی ویڈیو کا صرف تھمبنیل دیکھا اور وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکا, یہ سفر کے دوران میری نظر سے گزری, تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ میں کوشچن کی صورت میں پوچھ لوں گا, یہ میرے لیے سوال ہے. اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا خاموش رہنا سیکھیں. تو میں نے کہا میرا تو بولنے کا کام ہے سارا دن, میری کمیونیکیشن کی فیلڈ ہے, میں چپ رہ جاؤں گا تو یہ اب وہ اس ویڈیو میں کیا ہوگا؟ مطلب اگر سنے بغیر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ خاموش رہنا مطلب. جی دیکھیں, خاموش رہنے کا مطلب نہ بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. خاموش رہنے کا مطلب نہیں ہے, دیکھیں خاموشی ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی نیگیٹو چیز ہے, یعنی یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی, یہ خاموشی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہو, یہ ایک پازیٹیو فینومینا ہے. اچھا, میری بات سمجھیں, جیسے اکیلا پن اور سولیٹیوڈ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اکیلا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, اور جو سولیٹیوڈ والا بندہ ہوتا ہے اس کو کسی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنے ساتھ خود ہوتا ہے. صحیح. تو اس خاموشی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے, اور وہ جو ہمارے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے اس کی آوازیں ہیں. وہ آوازیں ہمیں اس لیے سنائی نہیں دے رہی کہ ہم نے باہر بہت آوازوں کا شور اکٹھا کیا ہوا ہے. صحیح. تو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے جس میں ہم ان آوازوں کو سننے کی کوشش کریں, اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم باہر سے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے. وہ خاموشی سے مراد صرف وربل خاموشی نہیں ہے, وہ ہماری مینٹل خاموشی بھی ہے, کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت جو چیں چیں چاں چاں چوں چوں چل رہا ہے,
ہم اس کو روک کر اپنی اندر کی آوازوں کو سننے کی کوشش کریں. اور یہ باتیں جو ہے نا دیکھیں اب ایک بڑی مستند بات ہے, من عرف نفسہ عرف ربہ. تو اگر آپ پوری کائنات کو دیکھیں نا, یہ ایسے سمجھیں کہ ایسے کر کے ایک بڑی سا احرام مصر کی طرح کی ٹرائنگل ہے کہ جس میں یہاں سے شروع ہو کے پتہ نہیں کائنات کے اخیر تک ہم اس ٹپ پر پہنچ جائیں گے تو ہمیں حقیقی علم مل جائے گا. تو اسی بہت بڑی ٹرائنگل کا ریورس منیچر ٹرائنگل انسان کے اندر موجود ہے. جتنی بڑی پوری کائنات ہے اتنی ہی کائنات انسان کے اندر موجود ہے. اس لیے خدا کو پانے کا, اپنے آپ کو پانے کا, کائنات کو پانے کا, میں تینوں کو سفر کو ایک ہی سفر سمجھتا ہوں. اس کو پانے کا ایک سفر تو یہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں پھیل جائیں. پتہ نہیں یہ سفر کبھی مکمل ہو بھی نہ سکے, لیکن ایک اس کا بہت آسان طریقہ ہے, وہ ہے اپنے اندر. اب اس بارے میں جتنی بھی باتیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور اس طرح کی ساری باتیں, یہ باتیں کسی نے ایسے ہی شاعرانہ تعلیم میں نہیں کی ہوئی. یہ بات تو ان کے اندر بہت حقیقت ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سفر کے مسافر ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کی. تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر اپنے اندر کی آوازوں کو سننا شروع کریں تو ایک حیرتیں ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. انسان نے اپنی ان حیرتوں سے کبھی پردہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے میں نے وہ خاموشی کی بات کی. آپ اس کو سنیں گے اس میں یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان جب اپنی کائنات, یہ جتنی پریشانیوں کی آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ایکچولی جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ ادراک دے دے, ہم تو وہ نہیں ہیں اس میں سے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, جن کو اللہ پاک اپنے آپ کو سمجھنے کا ادراک دے دیتا ہے نا, اس کے لیے یہ بے معنی سی باتیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بچے زمین کے اوپر لوڈو کھیل رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے 6 نہیں آیا 2 آیا ہے, وہ کہتا ہے 2 نہیں آیا 6 آیا ہے. اب ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غالب نے کیا کہا, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ ہمارے لیول کی بات ہے. ہم اگر لوڈو والے لیول پر آئیں گے نا تو ہمیں یہی مسئلہ ہوگا, روتے رہیں گے, یہ کر دیا اس نے کر دیا, مجھے مسائل پڑے, مجھے روٹی کے لیے دیکھو فلاں اتنا پڑھ گیا, فلاں انگریزی میڈیم ہے, فلاں اردو میڈیم ہے. اب تھوڑا سا اپنا لیول اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اصول بے معنی ہو جائیں گے. اس سے اوور لیول پہ جائیں گے تو بہت اصول. اور یہ وہ لوگ جو, میں نے تو وہ اس کی کتاب پڑھی, گرجیف کی, اوسپنسکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ گرجیف کی باتوں سے اخذ کی ہوئی ہے, جس کا نام ہے ان سرچ آف میریکلس اینڈ فورتھ وے. تو اس نے کہا ہے کہ انسان جب اپنا لیول اوپر کرتا ہے نا تو ایک لیول آتا ہے کہ اس کے اوپر فزیکل لا بھی اپلائی نہیں کرتے. مطلب ہے گریوٹی اس پر اپلائی نہیں کرے گی, فلاں نہیں کرے گی. اب یہ بات کنسیو کرنی بڑی مشکل ہے, لیکن جب آپ اس کو فلسافیکلی دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بہت ساری جو ہے ذہن جو حکایات ہے نا, کہ ایک آدمی تھا تو کسی کو کہنے لگا ایک آدمی کہ میرا باس جو ہے, میرا استاد یا میرا مرشد, وہ پتھر کی چٹان میں سے نکل کر آ رہا تھا. اس نے کہا پتھر کی چٹان میں سے کیسے آ سکتا ہے, کچھ جس شخص کے بارے میں تمہارا مرشد بتا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ آ سکتا ہے پتھر میں سے نکل کے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مرشد آ سکتا ہے, اس کو نکال کے دکھاؤ گے. اس نے آگے سے بڑا ایک فقرہ کہا جو انگریزی میں نے پڑھا. اس نے کہا کہ مائی ماسٹر از کیپیبل آف پاسنگ تھرو دی اسٹون, ہی از سائملٹینیسلی کیپیبل آف ناٹ پاسنگ تھرو دی اسٹون, اینڈ ہی ہیز آپٹڈ ناٹ ٹو پاس تھرو دی اسٹون. یعنی اب یہ باتیں تھوڑی سی دماغ کو گھمانے والی ہیں, لیکن اصل میں جب آپ اندر سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو اس قسم کے چیزیں جو ہے نا وہ میریکل نہیں لگتی, وہ ایکچولی ریئل ہیپننگز کے طور پر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج کا جو یہ موضوع میں نے انتخاب کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار لوگ آج کل نہ جانے کیوں اتنے مایوس ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب وجوہات ہوں گی, بہرحال اتنے بھی حالات خراب نہیں ہوئے. اپنے اوپر محنت کریں پلیز. ہم اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے باہر محنت کرتے ہیں, میں اسٹریٹجی سے آپ کو نہیں روکتا. آپ کوشش کریں, اپنے بزنس کو بڑھائیں, آپ لوگوں سے مشورہ کریں, انویسٹمنٹ لیں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں, لیکن اس سے زیادہ اپنے اوپر محنت کریں, اپنے لیول کو اوپر کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کا لیول اونچا ہو تو آپ کو وہ باتیں جو بہت اہمیت کی حامل بنتی ہیں وہ بچوں کا کھیل نظر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اب یہ تو ہو گئی لوگوں کی اصلاح کی بات, ان کے نفسیاتی پریکٹیکل مسائل کے اوپر. جن لوگوں کو نہیں پتا, ویسے بیشتر لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کوئی 2 اپنی غزلیں یا نظمیں سنا دیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے پسندیدہ کچھ اشعار. جی, تو ایک غزل مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو. زندگی
مائل گفتار. زندگی آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ شور مچائی جا رہے ہیں. وہی آپ بات, زندگی مائل گفتار ہے, خاموش رہو, کوئی آمادہ اظہار ہے, خاموش رہو. واہ. جبر کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا, اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے, خاموش رہو. واہ. جبر کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا, اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے, خاموش رہو. سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے, سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے, ورنہ ہر شخص گنہگار ہے, خاموش رہو. اور وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے, وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے, ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے, خاموش رہو. لوگ معصوم ہیں, سادہ ہیں, بہک جائیں گے. لوگ معصوم ہیں, سادہ ہیں, بہک جائیں گے. کیوں تمہیں ظلم پہ اصرار ہے, خاموش رہو. اور کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ, کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ, زندگی ریت کی دیوار ہے, خاموش رہو. واہ. تو ایک تو یہ غزل تھی, اچھا, اور ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ میں اچھا ہوں برا ہوں جو بھی ہوں ایسا رہوں گا, میں اچھا ہوں برا ہوں جو بھی ہوں ایسا رہوں گا, میرا کہنا میرا سننا میرے بس میں نہیں ہے, میرا ہونا میرا رہنا میرے بس میں نہیں ہے. یہاں کتنی خرابی ہے, یہاں کتنی کمی ہے, کہاں سے سخت ہے دل کی زمین اور کس جگہ کتنی نمی ہے. مجھے معلوم ہے سب کچھ, مجھے ساری خبر ہے, مگر بے فائدہ ہے علم سارا, آگہی سب بے اثر ہے. بدل جانے کی خواہش ہے مگر ایسا نہیں ہوگا, یہاں خوابوں کا تعبیروں سے کچھ رشتہ نہیں ہے, یہاں خواہش سے حاصل تک کوئی رستہ نہیں ہے. واہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ ایک ملتان کے لیے شعر کہتے ہوتے ہیں. وہ تو پرانی تھی, وہ حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں کہیں میں نے پڑھ دی, تو وہ تو پھر اس نے گم. سر وہ پلیز, وہ بہت بچپن کی بات ہے. میں 18-19 سال کے لڑکے کی کہی ہوئی شاعری ہے, تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے. اچھا. کہ تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی ملتان میں آ, میں تیرے ناز اٹھاؤں کبھی ملتان میں آ, تیرے ہونٹوں کی حلاوت سے ذرا کم میٹھا, سون حلوہ بھی کھلاؤں کبھی ملتان میں آ. واہ. اور میں وہاں اسلام آباد سے آیا تھا نا, نشتر میں. جی جی. ہنس کے نشتر ہنس کے سوکن جسے کہتی تھیں اسی نشتر کی, میں تجھے سیر کراؤں کبھی ملتان میں آ. اور ذکر ماضی کبھی چھڑ جائے جو یوں باتوں میں, خود ہنسوں تجھ کو رلاؤں کبھی ملتان میں آ. تو نے لکھا ہے بہت گرمی ہے, واہ کیا کہنے, کیا ہے گرمی یہ بتاؤں کبھی ملتان میں آ. واہ کیا کہنے. یہ تو ایک بچپن کی شاعری تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے پورا احساس ہے کہ آپ کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے, کتنے مریض انتظار کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ سر.